اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا بالقاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما، ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا، ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا اولئک هم الکافرون حقا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولنا الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز محترم سامعین و ناظرین، آپ کی خدمت میں سلام، اور حسب معمول قرآن مجید کی چند آیات کے متعلق کچھ گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، تاکہ آپ حضرات کو بھی دعوت دے سکوں کہ قرآن مجید پر غور و فکر کریں، اور جو کچھ میں بیان کروں میں سمجھ کر قرآن و حدیث سے جو بات مجھے سمجھ آئی وہ عرض کر رہا ہوں۔ اگر آپ سمجھیں کہ میں کہیں میری گفتگو میں اونچ نیچ ہے، جھول ہے تو بے شک، اور بھول ہے تو بے شک آپ خود کوشش کریں اور میری بھی اصلاح کر دیں اور اپنی بھی اصلاح کریں۔ لیکن عزیزان گرامی، قرآن مجید کو پڑھنا بہت ضروری ہے، اور مسلسل اس پہ غور و فکر بہت ضروری ہے۔ یہ قرآن مجید کا حق ہے کلمہ پڑھنے والوں پر، قرآن مجید پر ایمان رکھنے والوں پر، اور اس حق کو ادا ہونا چاہیے، ورنہ قرآن نے اگر شکایت کر دی قیامت کے روز تو پھر کسی کی شفاعت کام نہیں آئے گی۔ لہذا بہت ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید پہ غور و فکر کریں، اور کبھی نہ سمجھیں کہ جو میں سمجھا وہی حرف آخر ہے۔ اپنے آپ کو ہمیشہ اپنی اصلاح کے لیے تیار رکھیں، اور کہیں اگر غلطی ہو تو اپنی اصلاح کر لینی چاہیے۔ انسانی زندگی کا بہترین طریقہ یہی ہے۔ ہاں، اگر آپ کے پاس دلیل ہے، مضبوط دلیل ہے، تو پھر یہ دلیل کے بغیر کوئی بات جو ہے وہ اپنے مائنڈ کو چینج نہیں کرنا چاہیے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ کے خلاف کوئی دلیل آ گئی تو آپ مرنے اور مارنے پر تل جائیں۔ نہیں، سنیں اور سمجھیں۔ اگر آپ کی دلیل مضبوط ہے، دوسرے کی کمزور ہے، تو بہرحال کمزور دلیل والے بھی ہوتے ہیں اور وہ زندہ رہتے ہیں۔ ایک وقت آئے، ممکن ایک وقت آئے کہ وہ لوگ بھی اپنے
اصلاح کر لیں، یا ہمارے ہاں یعنی بولنے والے دوسرے فریق کی اگر دلیل کمزور ہے اور وہ ڈٹا ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ کوئی مرنے ماننے کی بات نہیں ہے، بلکہ انتظار کیا جائے کہ وہ اس مضبوط دلیل کی طرف آ جائے جو عقل و منطق جس کو قبول بھی کر رہی ہے اور اس کی عقل و منطق بھی قبول کرے۔ بہت بڑا سبق ملتا ہے واقعہ مبہلہ میں، اس کا ذکر بھی انہی پاروں میں آ چکا ہے کہ اتنی مشکل سے سمجھے سمجھانے کا عمل جاری رہا، لیکن اس کے بعد جب وہ نہ مانے تو بد دعا تک بات آئی ہے، کوئی مرنے ماننے کی بات ایسے نہیں آئی کہ نہیں مانتے تو ان کو سب کو جو ہے وہ تحقیق کر دیا جائے۔ یہ بہت ضروری ہے، اس لیے کہ آج خود مسلمانوں کے اندر یہ مشکل آن پڑی ہے کہ وہ اپنے مخالفین کو بس صرف مخالف ہونے کی وجہ سے جو ہیں ان کے قتل کے فتوے دیے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے محفوظ رکھے تمام مسلمان جو کلمہ گو ہیں مسلمان ہیں، اور اگر کوئی مجرم ہے اس پر کوئی سزا نافذ ہو رہی تو الگ بات ہے، لیکن یا کوئی ایسے حملہ کر کے آ گیا ہے اور اس کو انسان دفاع میں اپنے کچھ کرتا ہے تو پھر تو الگ بات ہے، لیکن ایسے چڑھائی کر کے کسی مسلمان کو کلمہ گو کو جو ہے وہ تکلیف پہنچانا بہرحال اسلام کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے۔ اس میں رب العالمین نے ایک خاص انسانوں کو، قرآن مجید کو ماننے والوں کو اخلاقیات کی تعلیم فرمائی ہے۔ بعض جیسے کہ قرآن مجید میں ہر جگہ جہاں عقائد کی تعلیم فرماتا ہے وہاں انسانی اعلیٰ اخلاق کی تعلیم بھی فرماتا ہے، اور حضور نے تو فرمایا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں تو بھیجا ہی اس لیے گیا ہوں کہ اخلاق کی اعلیٰ اقدار کا احیاء کروں اور اخلاق کو ایک اعلیٰ مقام تک پہنچا دوں جو انسانی اخلاق ہیں۔ اس میں ایک پہلو رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، بری بات، بری گفتگو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ علی الاعلان کی جائے۔ آپ اس میں سوچیں اور غور و فکر کریں، کوئی حدیث بھی رہنمائی نہ کرے، اسی کلام پہ غور کریں تو بات سمجھ آ جائے گی کہ بری بات کیا ہے۔ کسی کی بیک بائٹنگ، غیبت بری بات ہے، اور کسی کو برا بھلا کہنا بری بات ہے، گالیاں دینا بری بات ہے۔ یہ تو جنرل اصول ہوا، شاید اس میں کچھ دوسری باتیں بھی ایسی آ جائیں جو لوگ عموماً شاید برائی نہ سمجھتے ہوں، یعنی مثلاً دوستوں کا بعض جگہوں پہ، اور خصوصاً آج کل سنا ہے کہ یہاں بھی اس مہذب یعنی اس معاشرے میں بھی اور دیہاتوں میں بھی جب لوگ دوست ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو جو ہیں وہ گالیوں سے نوازتے ہیں اور پھر جو ہیں وہ سلام دعا ہوتی ہے، تو بسا اوقات جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دوستی کا تقاضا ہے، اور استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، بری بات ہے، اس میں کون سی دوستی ہے، لیکن پھر بھی بسا اوقات برائی ہی نہیں لگتی آدمی کو، لیکن دیکھا جاتا ہے کہ جنرلی جو چیز بری بات ہے وہ بری بات ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ اس قسم کی حرکات، اس قسم کی گفتگو کی جائے کہ دوسروں کو جو ہارٹ کرے، دوسروں کو جو تکلیف دے، اور یہ بات جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں مظلوم جو ہے الا من ظلم، مظلوم کو حق پہنچتا ہے کہ وہ ایسی گفتگو کہ جو اس پر ظلم ہوا ہے، یعنی یہ بھی نہیں کہ مظلوم کو حق ہے کہ وہ گالیاں دیتا پھرے، جہاں بیٹھے وہ جو کچھ چاہے کہے،
نہیں، جو ظلم ہوا ہے اور جس کی وجہ سے وہ مظلوم ہوا ہے وہ بات کرے، میرے اوپر یہ ظلم ہوا ہے۔ اور جب مظلوم بھی بولنا شروع کرتا ہے تو جو کچھ منہ میں آتا ہے کہتا ہے، یا یہ ہے کہ وہ جو ظالم ہے، جو گناہ اس کا ذمہ نہیں ہوتا وہ بھی ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ بھی نہ سمجھے کہ بھئی ہر بات جو ہے ایک بات کی وجہ سے، مظلوم ہونے کی وجہ سے اب اس کے لیے سب کچھ جائز ہو گیا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا جل شانہ نے، وَقَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، بے شک اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ مظلوم بھی یہ نہ سمجھے کہ سب کچھ اس کے لیے جائز ہو گیا ہے۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ جہاں اس پر ظلم ہوا ہے اس کو ضرور بیان کیا جائے۔ اگر اس آیت کو تھوڑا سا وسیع کیا جائے، ایک تو یہ ہے کہ فرد مظلوم ہوا ہے، ایک یہ ہے کہ معاشرہ مظلوم ہوا ہے۔ مثلا لیڈر نے، ایک ظالم لیڈر آ گیا اور اس نے جو ہے وہ جو اسلام اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نظام تھا اس کے خلاف کام کرنا شروع کر دیا۔ اب یہ فرد پر بھی ظلم ہے، سوسائٹی پر بھی ظلم ہے۔ اس کے جو افیکٹڈ لوگ ہیں وہ مظلوم ہیں، وہ حق رکھتے ہیں کہ اس ظالم کے خلاف جو ہے وہ بات کریں، اور اس حد تک جس حد تک جو ہے وہ اس نے ظلم کیا ہے۔ اس کو اگر وسعت دی جائے تو یہ ہر زمانے میں جو حکمران ہیں ان کے خلاف بات کرنے کی اجازت ہے، اور اس حد تک اجازت ہے کہ جس حد تک جو ہے پھر وہی بات آتی ہے کہ جس حد تک انہوں نے ظلم کیا ہے۔ اور یہ تھوڑا سا اگر ہم پیچھے چلے جاتے ہیں تو ہمارے جلوس، سڑکوں پر ماتم، ماتم جو ہمارا جو ہے وہ احتجاج کے طور پر ہوتا ہے، اور جو مظلوم ہوتا ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ ماتم کرتا ہے، کسی طریقے سے جو ہے وہ غم کا اظہار کرتا ہے۔ یعنی ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو بعض لوگ جو ہیں وہ اپنے آواز کو دوسری دنیا تک پہنچانے کے لیے کہ ہمارے پر ظلم ہو رہا ہے، مختلف انداز اختیار کرتے ہیں۔ اگر آپ اتفاق کریں تو ہمارے جلوس، جلسے، خصوصاً محرم کے، وہ ایک فرد پر بھی ظلم ہوا ہے اور ساتھ ایک پوری انسانیت پر بھی ظلم ہوا ہے۔ اس لیے اس کو اگر ہم اس آیت کے ذیل میں لیں تو بات بن سکتی ہے، اور جو اختلاف کرنا چاہے اختلاف بھی کر سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ آیت کے معنی ہے اور اس میں وسعت بھی ہے، اور اس کو تنگ بھی کر سکتا ہے، خالی غیبت تک بھی روک سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ جلوس ہمارے اسی آیت کے ذیل میں بھی آ سکتے ہیں کہ ہم وہ مظلوم قوم ہیں کہ جن کے ائمہ کو ہم سے چھین لیا گیا، جس قوم سے ہمارے ائمہ کو، جس سے ہمارے ائمہ کو چھین لیا گیا، اور ہمیں باقی ائمہ کی مظلومیت پر بھی افسوس ہے، اور ہم اظہار ماتم کے ذریعہ، جلوس کے ذریعہ اس کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی مظلومی ایک عجیب داستان ہے، اس کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اپنے جلوسوں کے ذریعہ، اپنے مجالس کے ذریعہ، کہ لوگ سنیں اور سمجھیں کہ آخر یہ ظلم کیوں ہوا اور کس ہستی پر ہوا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 1400 برس پہلے کی بات ہے، گزر گئی۔ اگر ہر بات کو یہ سوچ کر کہ 1400 برس کی پہلے بات ہے، ہو گئی، اب کیوں روتے ہو، اب کیوں پیٹتے ہو، اب کیوں جلوس نکالتے ہو، تو بہت سی باتیں اور بھی 1400 برس پہلے ہوئی ہیں تو ان کو بھی چھوڑ دیا جائے۔ پھر آج اگر ہمیں کوئی کہے کہ ایک شخص 1400 برس پہلے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، آج آپ ان کو کیوں مانتے ہیں، تو نو، اس کو ہم تو کہیں گے وہ کل کے لیے نہیں تھے، اس لیے قرآن بتا رہا ہے، ان کا معجزہ بتا رہا ہے، جو اللہ نے ان کو معجزہ عطا فرمایا ہے کہ وہ قیامت تک کے لیے نبی ہیں۔ تو اسی طرح اسی نبی نے فرمایا ہے کہ حسین علیہ السلام جو ہے مجھ سے اور میں حسین سے ہوں، اور حسین علیہ السلام بھی قیامت تک کے لیے امام ہے۔ یعنی یہ امامت جو ہے ان سب کی پیغمبر کے نظام کا حصہ ہے، ان کو قبول کرنا پڑتا ہے۔
تو یہ جو جلوس ہیں، جلسے ہیں، یہ کوئی ٹریڈیشن نہیں ہے کہ جیسے بس ایک رسم پوری کرنی ہے اور ہو گئی ہے، بس ختم ہو گیا معاملہ، نہیں، بلکہ ایک اس موقع محرم ایک موقع ہے، اس موقع پہ لوگوں کو یاد دلاتے ہیں، سال میں دوسرے دنوں میں بھی لوگوں کو یاد دلایا جا سکتا ہے۔ یہ اس لیے نہیں ہے کہ کوئی رشتہ داری کی بنیاد پر یا کسی جو ہے وہ دوسری تعلق کی بنیاد پر، اس کا تعلق بھی جو ہے پیغمبر اسلام سے ہے، پیغمبر اسلام کے ورثاء سے ہے اور نظام ہدایت سے ہے، تب جا کر ہم یہ جلوس، ہاں البتہ ضروری نہیں کہ ہر کام وہ ہم جلوس میں کرتے ہیں وہ ممکن ہے بعض ٹریڈیشنیں بھی شامل ہو گئی ہوں، صرف خالی ٹریڈیشنیں جن کا کوئی مقصد پیغام دینا بھی نہ ہو، لیکن جلوس نکالنا اور عزاداری کا اظہار کرنا، غمی کا اظہار کرنا، لوگوں کو بتانا کہ کون حسین شہید ہوا، کون جو ہے وہ کس لیے وہ شہید ہوا، یہ مظلوم کا حق ہے جلوس میں شامل ہو کر۔ جو چیزیں کچھ لوگ دوسرے کر رہے ہوتے ہیں اس کو پسند نہ کریں، لیکن جلوس میں شریک ہو کر اظہار ظالم کے خلاف اظہار نفرت کرے، مظلوم کی حمایت کرے، یہ اسلام کا بہرحال تعلیمات کا ایک طرح ہے کہ اسلام ہمیشہ مظلوموں کا جو ہے وہ حامی ہے اور ظالموں کا دشمن ہے۔ تو یہ بات ہے جس کو انسان غور کرے تو بات بن سکتی ہے، اس کو ایک فقہی اور ایک مسلکی اور ایک طائفی ایک فرقہ کا مسئلہ نہ بنایا جائے، بلکہ یہ مسئلہ انسانیت کا بھی ہے، یہ مسئلہ پیغمبر اکرم کے گھرانے کا بھی ہے، یہ مسئلہ جو ہے وہ اسلام کا بھی ہے، اور اس کو اس انداز سے اجاگر ہونا چاہیے۔ اور الحمدللہ کسی حد تک ان جلسوں اور جلوسوں نے کسی حد تک مظلوم کی مظلومیت اجاگر کر کے لوگوں کو ظالم سے نفرت دلا دی ہے۔ آج کوئی بھی اعلان جو ہے وہ یزید کی حمایت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہاں پہلے زمانوں میں تھے، اس لیے کہ اس وقت جو ہے وہ مظلوموں کو ان کی آواز دبائی جاتی تھی اور ان کو آواز نکالنے کی اجازت بھی نہیں تھی، لیکن آج یہ دنیا جو ہے وہ آزاد ہو چکی ہے، اس لیے مظلوم حق رکھتا ہے کہ وہ ظالم کے خلاف آواز بلند کرے، اور وہ تمام جو لوگ جو ظلم کے خلاف ہیں اور ظالموں کے خلاف ہیں ان کو مذہب، فرقہ اور مسلک کو چھوڑ کر جو ہیں وہ مظلوم کی حمایت اور ظالم کے خلاف کھڑے ہونا چاہیے۔ تو یہ رب العالمین کی مشیت ہے کہ مظلوم جو ہے وہ یہ بات کر سکتا ہے۔ بہرحال ان جلوسوں میں یہی ہوتا ہے کہ یہ ظلم ہوا اور کیوں ظلم ہوا، کیسے ہوا، سوالات بھی ہوتے ہیں، بات بھی ہوتی ہے، اور کون تھا، یعنی کس نظام نے حسین کو، نظام نے، مطلب یزید ایک فرد تھا، ایک نظام کا نمائندہ تھا، اور اس پہ اگر انسان غور کرے تو مسلمانوں کے مسائل بہت سے حل ہو سکتے ہیں، جو آج اختلافات ہیں وہ کم ہو سکتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ تم کھلا نیکی کرو یا اس کو پوشیدہ کے طور پہ کرو، اور تم اگر درگزر کرو یعنی برائی سے تو بے شک اللہ درگزر کرنے والا ہے، معاف کرنے والا، اور قادر بھی ہے، وہ بھی جو ہے وہ قدرت رکھتا ہے، جو ایسے کام کرے گا اس کو اجر دینے پر قدرت بھی رکھتا ہے۔ اور پھر فرمایا ان الذین یکفرون باللہ، وہ لوگ جو اللہ کا انکار کرتے ہیں اور رسول کا انکار کرتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول میں تفریق ڈال دی جائے، اور وہ تفریق کیا ہوئی اللہ اور اس کے رسول میں، یعنی ہم یقولون کہتے ہیں کہ ہم کچھ رسولوں کو تو مانتے ہیں اور کچھ کو انکار کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اور یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ درمیانہ راستہ نکالیں۔ فرمایا اولئک هم الکافرون حقا، یہی حقیقتاً کافر ہیں، سچے اور پکے کافر ہیں۔ سچے پکے یعنی پکے کافر ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ ہم نے کافرین کے لیے عذاب مہین تیار کر رکھا ہے، ذلت امیز اور ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ استغفر اللہ۔ انسان ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ دونوں طرف سے فائدہ اٹھائے، کوشش یہی ہوتی ہے کہ دونوں پارٹیوں سے فائدہ اٹھائے۔ عام حالات میں تو چلو ٹھیک ہے، کہیں یہ بات چل بھی جاتی ہے کہ چلیے گیو اینڈ ٹیک کا مسئلہ ہو، لیکن جہاں حق اور باطل کا مسئلہ ہو تو وہاں گیو اینڈ ٹیک نہیں چلتا۔
یہ ہو سکتا ہے کہ انسان تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائے، لیکن حق اور باطل کا جب معاملہ آ جائے، واضح قرآنی احکامات کا معاملہ آ جائے، واضح پیغمبر کی ہدایات کا معاملہ آ جائے، تو پھر گیو اینڈ ٹیک نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ حق حق رہتا ہے، غلط غلط ہوتا ہے، باطل باطل ہوتا ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ کچھ تھوڑا سا حق آدمی چھوڑ دے تھوڑا سا باطل لے لے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اور اس لیے گیو اور ٹیک عموماً ایسے معاملے میں نہیں چلتی۔ البتہ یعنی انسان یہ کہے کہ میں حضرت موسیٰ کو تو مانوں گا، حضرت عیسیٰ کو نہیں مانوں گا، یا کہے کہ حضرت عیسیٰ و موسیٰ دونوں کو مانوں گا لیکن حضور کو نہیں مانوں گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ السلام، یہ فیصلہ بھی جو ہے وہ غلط ہے، اس لیے کہ پیغمبر نے جب سلسلہ نبوت شروع فرمایا تو کسی کو بھی پیغمبر بنا کر بھیج سکتا ہے۔ اگر حضور کے ختم نبوت کی دلیل نہ ہوتی قرآن و حدیث سے تو کوئی بعد میں بھی اگر آتا تو اس کو ماننا پڑتا، لیکن چونکہ رب العالمین نے پیغمبر کے ذریعہ اور قرآن مجید کے ذریعہ یہ اعلان فرما دیا کہ پیغمبر کے بعد کوئی نبی و رسول نہیں آئے گا، لہذا اب ہم مانتے ہیں نہیں آئے گا۔ لیکن حضرت موسیٰ کے زمانے میں کبھی اعلان نہیں ہوا، حضرت عیسیٰ کے زمانے میں یہ اعلان نہیں ہوا کہ وہ آخری نبی ہیں، بلکہ انہوں نے بعد میں آنے والے نبی کی ہمیشہ خبر دی ہے۔ حضرت عیسیٰ نے بھی فرمایا کہ میں نے سب کچھ نہیں کہا، وہ آئے گا اور صادق و امین آئے گا جو آپ کو سب کچھ بتا دے گا، ابھی میں نے سب کچھ نہیں کہا۔ تو یہ بات حضرت موسیٰ نے بھی خبر دی، ایک نبی آئے گا، تو ہر نبی نے خبر دی پہلے، تو ہم اس انتظار میں تھے کہ ایک کے بعد دوسرا نبی آیا۔ یعنی اگر یہ بھی کہیں کہ ہر نبی نے بعد میں آنے والے نبی کی خبر دی تو ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ نے بھی، حضرت موسیٰ نے بھی حضرت عیسیٰ کی خبر دی، حضرت عیسیٰ نے حضور کی خبر دی، ان دونوں نے حضور کی خبر دی۔ اب حضور جب تشریف لائے تو انہوں نے اپنے بعد میں آنے والے کسی نبی کے لیے نہیں فرمایا کوئی نہیں آئے گا بھی، جیسے اس حدیث میں بھی فرمایا، قرآن مجید میں خاتم النبیین کے الفاظ ہیں اور اس حدیث میں بھی الفاظ ہیں، یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، ہاں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، کئی جگہ پہ فرمایا، یہ فرمان بھی کئی جگہ فرمایا اور بھی کئی جگہ پہ پیغمبر نے فرمایا کہ میرے بعد اب کوئی نبی نہیں ہوگا۔ تو بہرحال یہاں تو ایسے لوگ جو ہیں وہ جو کسی بعض نبیوں کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے، قرآن مجید ان کو کافر فرماتا ہے، وہ ابھی تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پر ایمان نہیں لائے۔ یعنی ایک نبی کا انکار بھی وہ ایسے خدا کا انکار ہے، اس لیے خدا کا نمائندہ ہے، لہذا تمام نبیوں کو ماننا اس حد تک ہماری ذمہ داری ہے کہ تمام انبیاء جن کے نام قرآن مجید میں آئے ہیں یا جن کو ہم نہیں جانتے، جو نبی بن کر آیا ہے وہ سچا تھا، ہم اور اس پہ ایمان رکھتے ہیں۔ البتہ تفصیلی ایمان جو ہے، اطاعت کا حکم جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں ہے کہ ہم نے ان کی اطاعت کرنی ہے، باقی نبیوں کی اطاعت ہمارے اوپر ضروری نہیں ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت جو ہے وہ کلمہ پڑھنے پر اس وقت مسلمانوں پر، انسانوں پر انہی کی اطاعت لازمی ہے۔ اس میں شاید یہ بات بھی آ جائے اگر غور کریں تو، اگر انسان پیغمبر کی بعض باتوں کو مانے اور بعض کو نہ مانے پھر کیسے ہے؟ یعنی پیغمبر کی بعض باتوں کا یہ پیغمبر کی بات ہم مانتے ہیں اور کہ یہ نہیں مانتے، اگر غور کریں تو یہ بات بھی اس میں آتی ہے کہ یہ پیغمبر کا انکار ہے۔ جب آپ نے ایک بندے کو پیغمبر، ایک انسان کو پیغمبر مان لیا، دلائل سے مان لیا، معجزات سے مان لیا، ایکسیپٹ کر لیا پیغمبر، تو وہ پارٹ ہے، پیغمبر کوئی نہیں ہوتا، پیغمبر تو فل ٹائم پیغمبر ہوتا ہے۔ پھر یہ کہنا کہ یہ بات میں مانتا ہوں یہ نہیں مانتا، میرے خیال میں اگر انسان غور کرے تو ایسی سوچ رکھنے والا جو ہے وہ پیغمبر کو نہیں مانتا۔ یعنی اگر آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، بیانی یہ صورتحال پیدا ہوئی جب حضرت آدم کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا، یعنی حکم خدا کو سجدہ تھا، حضرت آدم جو ہے وہ ڈائریکشن تھے، تو ابلیس نے کہا میں نہیں کروں گا۔ اب اس نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ میں اللہ تجھے سجدہ نہیں کروں گا، لیکن بات یہ تھی کہ وہ اب اس معاملے میں اللہ کے ایک حکم کو جو ہے وہ انکار کر رہا ہے،
پیغمبر کے حکم کو جب قرآن مجید یہ فرماتا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے روکے رک جاؤ، تو پیغمبر کی ایک بات بھی نہ ماننا یعنی اس کی پیغمبری کا انکار ہو جاتا ہے۔ مان لینے کے بعد اس کی ریزن معلوم کرنا، اس پہ جا کر ریسرچ کرنا، پیغمبر سے سوال کرنا، آپ نے یہ ارشاد کیوں فرمایا ہے، میں اس کی ریزن معلوم کرنا چاہتا ہوں، کوئی عیب نہیں۔ یہ تو حضرت ابراہیم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے پوچھا کیف تحیی الموتیٰ، اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ قرآن نے بھی سوال کیا ایمان نہیں لائے؟ فرمایا ایمان تو لایا ہوں، اطمینان قلب کے لیے، آپ کو اس سے نہیں منع کیا گیا، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ کوئی آدمی اگر کھلم کھلا پیغمبر کی بات کا انکار کر رہا ہے، نہیں میں اس کو نہیں مانوں گا، تو اس کے بارے میں بھی ہماری سوچ اسی طرح جاتی ہے کہ اس نے پیغمبر کو پیغمبر نہیں مانا۔ اس کا مطلب یا اس کو پارٹ ٹائم پیغمبر مانا ہے، فل ٹائم پیغمبر نہیں مانا، یا یہ ہے کہ وہ صحیح معنی میں پیغمبر کو نہیں مانا، اور نہ ماننے کی وجہ جو ہے وہ وہ پھر تھوڑا سا آگے اگر بات چلائی جائے تو بات مشکل ہوتی جائے گی کہ وہ جو پیغمبر کی بات کو نہیں مانتا، ایک تو ہے نا مان کر بات حق ہے یہ مان لی، لیکن اگر غلطی ہو گئی نافرمانی کر لی یہ الگ بات ہے، یہ تھوڑی سی الگ بات ہے، لیکن ایک بالکل ڈٹ جانا کہ نہیں مانوں گا میں، یہ بات پیغمبر کی یہ سوچ اس میں یہ ہے کہ نیت یہ ہے کہ ٹھیک نہیں ہے، تو معاملہ جو ہے ظاہر ہے کہ اس بندش اس شخص کے بارے میں فیصلہ کم از کم میری عقل تو یہی کرے گی کہ اس نے انکار کر دیا پیغمبر کی نبوت کا، اور پیغمبر کی نبوت کا انکار جو ہے وہ انسان کو اسلام سے خارج کر دیتی ہے۔ البتہ ایک بات ذہن میں رہے کہ پیغمبر کی احادیث کے بارے میں فیصلہ کرنا ہونے تک جب انسان ریسرچ کر رہا ہو کہ پیغمبر کی حدیث ہے بھی یا نہیں، اس وقت تک انسان جو ہے اگر توقف کرے یعنی جسٹ ہولڈ آن اور روکے اپنے آپ کو کہ چلو مانے نہ مانے یہ الگ بات ہے، یہ انکار نہیں کر رہا، لیکن ریسرچ میں لگو کہ پیغمبر کا فرمان ہے بھی یا نہیں یہ الگ بات ہے۔ لیکن جب ثابت ہو جائے کہ پیغمبر کا فرمان ہے اور پھر کہ نہیں مانتا، اس لیے میں ہمیشہ عرض کرتا رہتا ہوں اپنے عزیزوں کی خدمت میں، سامعین کی خدمت میں، اگر آپ کے سامنے ایک فرمان پیش کیا جائے کہ پیغمبر کا فرمان ہے اور بات سمجھ نہ آئے تو ایک دفعہ خاموش ہو جاؤ جب تک کہ ثابت نہ ہو کہ یہ پیغمبر کا فرمان ہے یا نہیں۔ پیغمبر کا فرمان ہے تو ٹھیک، اگر نہیں تو پھر انسان کو انکار کر دینا چاہیے، اگر پیغمبر کا فرمان ہی نہیں ہے تو پھر ماننے میں کیا ہے۔ وہ حدیث جن کے بارے میں یہ اختلاف ہوتا ہے کہ وہ پیغمبر کے ہیں یا نہیں، جب ثابت ہو جاتا ہے کہ پیغمبر کا حدیث نہیں ہے، فرامین نہیں ہے، تو پیغمبر کی حدیث نہیں ہے وہ۔ فرمایا کہ والذین آمنوا، وہ لوگ مومن ایمان لے اللہ پر، رسول پر، اس کے رسول پر، ولم یفرقوا بین احد منہم، اور ان میں سے کسی کے درمیان بھی فرق نہ کیا، یعنی یہ نہ کہا کہ اس کو مانتے اس کو نہیں مانتے، سب کو مانتے ہیں۔ اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اجر دے گا، وکان اللہ غفورا رحیما۔ اب یہ رسول، ایک بات رسول کی ہے، یہاں نبیوں کا ذکر نہیں ہے۔ کیا ہم نبیوں کی میں اختلاف، یعنی سارے نبی رسول نہیں ہیں، سارے رسول نبی ضرور ہیں، تو کیا نبیوں کے بارے میں یہ کر سکتے ہیں فلاں نبی کو نہیں مانتا فلاں نبی کو مانتا ہوں؟ نہیں، اس کا مطلب رسول سے مراد ہے الہی نمائندگی، جو اللہ کے نمائندوں کو میں کہے کہ اس کو مانتا اس کو نہیں مانتا، جناب جبرائیل کو نہیں مانتا، اللہ کے نمائندوں کو جو نہیں مانتا اور کچھ کو مانتا ہے، اس کے بارے میں یہ بات ہوگی۔ سوچئے گا، اور اگر اس بات میں تھوڑا سا توجہ دلانا چاہتا ہوں محترم معزز سامعین کی خدمت میں، کہ جو سنی شیعہ اختلاف ہے وہ ہے 12 ائمہ کے بارے میں، علیہ السلام کے بارے میں۔ شیعہ قرآن و حدیث کی دلائل سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ الہی نمائندہ ہیں، ان کو پیغمبر نے اپوائنٹ نہیں فرمایا، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپوائنٹ فرمایا امام کے طور پر۔ پیغمبر کی امامت کی کنٹینیوشن ہے، نبوت و رسالت کی نہیں، اور
ان کو اللہ نے اپوائنٹ فرمایا، یہ اللہ کے نمائندے ہیں۔ جب اللہ کا کوئی نمائندہ تو معصوم بھی ہوتا ہے، لازم اس کا لازمہ ہے۔ اب جب یہ دلیل دیتے ہیں قرآن و حدیث سے، اور ویسے یہ ہے کہ ان کے بارے میں تمام امت کا اتفاق ہے کہ ان کے کردار پہ کوئی ایسا دھبا نہیں کہ لوگ کہیں کہ انہوں نے کہیں بھی شریعت اسلامیہ کے خلاف ورزی کی ہو، یہ بھی اتفاق ہے۔ چلو یہ معصوم نہیں مانتے، لیکن کم از کم ان کی تعریف اس لحاظ سے سب کرتے ہیں کہ عالم بھی تھے، متقی بھی تھے، پرہیزگار بھی تھے، مومن بھی تھے، ان کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں کرتے، احترام کرتے ہیں، اہل بیت میں سے ہیں۔ لیکن یہ جملہ جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں وہ یہی ہے کہ غور کرنے میں کیا حرج ہے، سمجھ نہ آئے تو کم از کم حجت تمام ہو گئی۔ ان دلائل پہ غور کیا جائے کہ ممکن ہے کہ واقعی یہ ہستیاں جو ہیں پیغمبر کے بعد ہے کہ کسی لیڈر کی ضرورت تو ہے، یہ تو اتفاق، اس پہ کوئی اختلاف نہیں۔ لیڈر کے بغیر کوئی سوسائٹی سروائیو نہیں کر سکتی۔ آج بھی نعرے لگ رہے ہیں بھی خلافت راشدہ کو جو ہے دوبارہ ہم نے قائم کرنا ہے، یا خلافت عثمانی کو قائم کرنا ہے، یا خلافت عباسی کو قائم کرنا ہے، یا بنی امیہ کو قائم کرنا ہے، جو بھی ہے خلافت کو قائم کرنا ہے ہم نے۔ چونکہ یہ بات مختلف ہی نہیں ہے، اس میں اختلاف ہی نہیں ہوتا، ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ کوئی سوسائٹی سروائیو نہیں کر سکتی، ہونی چاہیے خلافت رسول اللہ کے بعد۔ لیکن اب یہ اختلاف یہ ہے کہ کیسے ہونی چاہیے۔ شیعوں کا نقطہ نظر یہی ہے کہ پیغمبر نے اپنے بعد اللہ کے حکم سے کچھ ہستیوں کو اپنی طرف، اپنی نیابت میں، اپنی وصایت میں اور اپنی خلافت میں مقرر فرمایا اور متعین فرمایا۔ اس بات میں اس لیے نہیں کہ شیعوں کا موقف ہے، اس طرح غور کیا جائے کہ یہ دلائل کیا ہیں ان لوگوں کے، آخر یہ دلیل کیا دیتے ہیں اس کے لیے۔ ممکن ہے یہ دلیل اگر مضبوط ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان الہی نمائندوں کو مان لینا چاہیے، ورنہ انکار لازم آئے گا کہ الہی نمائندوں کا ہم انکار کر رہے ہیں، اور یہ مشکل بن جائے گی، انکار کرنے والے کے لیے مشکل بن جائے گی۔ اب نہ ہو تو کم از کم قیامت کرو مشکل بن جائے گی، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے نظام کے بارے میں وہ سنجیدہ ہے۔ وہ یہ نہیں ہے کہ چلو جی جو چاہے جیسے چاہے کر لے، ورنہ تو سارے اس کی مخلوق ہیں۔ یہ سارے حضرت آدم سے لے کر آخر انسان جو ہوگا سب اس کے مخلوق ہیں۔ ہر آدمی جو جیسے چاہے کرے تو چلو ٹھیک ہے جی، خدا کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں، خدا کا کوئی نقصان نہیں، لیکن اللہ نے کچھ کرائٹیریا بنایا ہے۔ اللہ چاہے تو سب کو جنت میں بھیج دے، اور ہمارا بھی اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، بلکہ ہم جیسے گناہ گار بھی چلے جائیں گے، لیکن بات یہ ہے کہ اس نے کچھ کرائٹیریا بنایا ہے۔ اس نے یہ قرآن مجید نے فرما دیا ہے کہ وہ مسلمانوں اور کافروں کو برابر نہیں کرے گا، اس لیے یہ گناہ گاروں اور نیککاروں کو برابر نہیں کرے گا۔ یہ بات سوچ غلط ہے، لہذا جب یہ سوچ ہے تو اس بارے میں سوچنے میں کیا حرج ہے؟ تھوڑا سا سوچنے میں حرج نہیں ہے۔ ان دلائل کو بھی سامنے رکھا جائے کہ یہ جو لوگ دیتے ہیں، شیعہ اہل تشیع حضرات اہل شیعہ دیتے ہیں کہ امامت کے لیے قرآن سے دلیل دیتے ہیں، حدیث سے دلیل دیتے ہیں، اور ان کے عقلی نقلی دلائل جو پیش کرتے ہیں اس میں غور کرنے میں کیا حرج ہے؟ کہیں اس خطرے سے بچا جا سکتا ہے، کم از کم رب کریم کے سامنے یہ کہا جا سکتا ہے کہ بار الہ ہم نے اپنی طرف سے کوشش کی کہ ہم سمجھیں ان دلائل کو، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آئی، ہم نہیں سمجھ سکے۔ آپ بری ہیں، کسی حد تک بری ہیں، کسی حد تک بری ہیں، لیکن کم از کم آپ ان دلائل کو تو سوچیں۔ یہ نہ ہو کہ ایسے خواہ ضد میں آ کر جو ماں باپ کی طرف سے، باپ دادا کی طرف سے، جی ہم سنی وہ شیعہ، اور وہ یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، فضول قسم کی حکومتوں کی چلائی ہوئی باتیں اور پروپیگنڈا اسی پہ جو ہے بیٹھے رہیں۔ حتیٰ کہ میں حیران ہوا یہ جو قرضاوی ہے اس کی بات پر، کہ پڑھا لکھا آدمی ہو کر بھی کہنے لگا جی تو قرآن میں مانتے ہیں کہ ان میں سورہ ولایت ہے، اس قرآن کو پورے نہیں مانتے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ آدمی جب مخبوط الحواس ہو جائے اور بالکل اس کو جو ہے وہ اپنی عقل چھوڑ جائے تو ایسی باتیں کرتا ہے۔ میں حیران ہوگا اس بات پر کہ کوئی بھی نہیں مانتا کہ قرآن میں سورہ ولایت ہے۔ یہ کسی نے لکھ دیا تو جناب یار لوگ چل بھاگ دوڑے، ہاں یہ لوگ یہ کہتے ہیں۔ سوچیں اور غور و فکر، ہم اسی قرآن کو پڑھتے ہیں جس کو اہل سنت پڑھتے ہیں، ہمارا اسی پر ایمان ہے، ہم اس میں کمی کی قائل ہیں نہ زیادتی کی قائل ہیں، لیکن کمال ہے لوگوں کی کہ میں نہ مانوں۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایسی باتیں اب چھوڑ دینی چاہیے، اس لیے کہ یہ عقل و منطق کی دنیا ہے، تحقیق کی دنیا ہے، ریسرچ کی دنیا ہے، انٹرنیٹ کی دنیا ہے، ٹی وی اور اس کی آج کچھ نہیں
ہاں اگر کوئی آدمی ایک آدمی غلط کر رہا ہے تو ایک آدمی کا موقف جو ہے وہ ساری امت کا نہیں ہوتا. یہ شیعہ کو دو چار نہیں ہے کہ یہ ان کو ختم کر دیا جائے گا یا اب جو ہے وہ ان کی آواز دبائی نہیں جا سکتی. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ذرا غور کریں, شیعہ بھی غور کریں, سنی بھی غور کریں کہ یہ تھوڑے نہیں ہیں. 90% یا 95% ایران میں ہیں, 70 یا 75% بحرین میں ہیں, 60 یا 65% یا 70% جو ہیں وہ عراق میں ہیں, اسی طرح جو ہیں وہ سعودی عرب میں ہیں, اسی طرح جو ہیں وہ ترکی میں ہیں, شام میں ہیں, لبنان میں ہیں, افغانستان میں ہیں, پاکستان میں ہیں, پوری دنیا میں ہیں. تو آخر دیکھیں اس بات کو کہ یہ تھوڑے نہیں ہیں تعداد میں. یعنی میں چند ملک کا نام لیے, شاید کچھ ملکوں کا رہ بھی گئی ہوں. میں کہتا ہوں کہ سوچیں, یہ بھی انسان ہے, آپ بھی انسان ہیں, آپ بھی کلمہ پڑھتے ہیں, سوچنے میں کیا حرج ہے. اور میں اہل تشیع کو بھی یہ عرض کروں گا کہ وہ اہل سنت کے دلائل کے پیچھے جائیں. وہ ان کے پاس کیا دلیل ہے کہ وہ نظام خلافت کیسے قائم کرنا چاہتے ہیں, کون سی اگزامپل ہے ان کے پاس, اور اسلامی نظام خلافت, اسلامی نظام امامت کیا ہے, وہ بھی غور و فکر کریں. اور اگر کسی کو ان کی بات پسند آئے تو بے شک ادھر چلا جائے. لیکن اگر کسی کو شیعہ حضرات کی دلیل پہلے تو قرآن و سنت سے دیتے ہیں, لہذا ان کو برا نہیں کہنا چاہیے. اسی جیسے اہل سنت کو برا نہیں کہتے, اس لیے ان کو بھی شیعہ کو برا نہیں کہنا چاہیے. لہذا اس دلیل پر غور کریں اور سوچیں کہ وہ اگر الہی نمائندہ ہیں. بات میں یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے نمائندہ ہیں تو پھر ان کا انکار جو ہے وہ بہت خطرناک ہے. یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک فقالوا ارنا اللہ جہرۃ فأخذتهم الصاعقۃ بظلمہم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات. اہل کتاب تو اسے یہ کہتے ہیں کہ تو ان پر ایک کتاب کی شکل میں آسمان سے, یہ کیا دو چار آیتیں نازل ہو رہی ہیں, پوری کتاب. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ یہ پہلی ایسی کٹ حجتیاں کر چکے ہیں. یہ تو چلو کتاب کی بات کی ہے نا ان لوگوں نے. اس سے پہلے حضرت موسیٰ سے عرض کی کہ ہمیں خدا دکھا, بتائیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہ دنیا میں دیکھا جا سکتا ہے, اور جنہوں نے یہ کہا کہ خدا دکھا ان پر جو ہے وہ بجلی آن پڑی اس ظلم کی وجہ سے, جو بہت بڑا ظلم ہے. یہ اللہ کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ اللہ ہماری ان آنکھوں سے نظر آتا ہے. لا تدرکہ الابصار و یدرک الابصار و لطیف الخبیر. آنکھیں اسے نہیں پا سکتی, اس لیے کہ آنکھیں ہماری مٹیریل کو دیکھتی ہیں, آنکھیں ہماری جو ہے ایک ڈائریکشن میں دیکھتی ہیں. وہ ایک ڈائریکشن میں ہو گیا تو خدا نہیں رہے گا, ایک مکان میں رہ گیا تو خدا نہیں رہے گا. وہ اللہ جل شانہ بلند برتر ہے اس بات سے. وہ سوچ اور سمجھ اور عقل و دل کی آنکھوں سے نظر آ سکتا ہے, ان آنکھوں سے نظر نہیں آتا, نہ دنیا میں نہ آخرت میں. بعض لوگ کہتے ہیں دنیا میں تو نظر نہیں آئے گا آخرت میں, وہ بھی غلط. اگر وہ مائنڈ نہیں چینج کریں گے تو یہ جملہ یاد رکھیں, فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اگر کسی حدیث سے مل گیا یا کسی بات میں مل گیا, کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ حدیث کو جو ہے وہ یعنی وہ حدیث ہی نہیں ہے جو ایسی بات کرے جو بالکل عقل و منطق کے خلاف ہو, عظمت توحید کے خلاف ہو. خداوند متعال کی ذات وہ ایسی نہیں کہ اس کو ہماری آنکھیں پا سکیں. وہ ہماری آنکھوں کو جانتا ہے, وہ دل کی دھڑکنوں سے واقف ہے, ہماری نظروں جس انٹینشن سے ہم کرتے ہیں اسے وہ جانتا ہے, ہمارے ذہن کی سوچوں سے وہ واقف ہے. لیکن اس کو کوئی ان آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا. ان آنکھوں کو اسی کو دیکھا جا سکتا ہے جو مٹیریل سے بنا ہو. اللہ پاک ہے اس بات سے کہ وہ کسی مادے سے بنا ہو. ان آنکھوں سے اسی کو دیکھا جا سکتا ہے جو ڈائریکشن میں ہو. اللہ اس بات سے پاک ہے, کسی ڈائریکشن میں وہ نہیں, کسی ایک مکان میں نہیں, زمان و مکان سے وہ بلند و برتر ہے وہ اللہ. تو یہ بات کہنے والے جو ہیں سوچیں اور غور و فکر کریں. تو انہوں نے تو بڑی بات کہہ ڈالی, جیسے وہ سمجھتے تھے کہ خدا جو ہے وہ ہماری طرح کوئی انسان ہے, کہیں بیٹھا ہوا نیچے اتر کے آ جائے گا, مرکب ہے, اس کے اعضاء و جوارے ہیں, ہاتھ پاؤں ہیں, ٹانگیں ہیں. تو یہ سوچ بہت غلط سوچ انہوں نے, یہ اس سے سب سے بڑا ظلم کر ڈالا انہوں نے. یہ تو صرف کتاب کا کہہ رہے ہیں, کتاب کا نظر کرنا خدا کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. متدریج جو تھی اس لیے تاکہ تمہارے پیغمبر کے دل پر بھی جب نازل کریں تو بوجھ نہ ہو, لوگوں کے لیے جب سنائیں تو ان کے لیے سننے میں, یاد کرنے میں, عمل کرنے میں تکلیف نہ ہو. لوگوں کے لیے سب کچھ مسائل ہوتے ہیں, ورنہ اللہ کے لیے کوئی مشکل تھا کہ قرآن مجید کو اکٹھے نازل فرما دیتا.
مگر یہ کٹ حجتیاں جو ہوتی ہیں وہ نہ ماننے والی بات ہوتی ہے. جو عقل و منطق کی بات جو استعمال کرتا ہے اور سوچتا ہے اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، وہ فوراً اپنے عقل کو استعمال کر کے دلائل کو مان لیتا ہے. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، بینات، دلائل، معجزات دیکھنے کے بعد انہوں نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا. بتائیں اگر تھوڑا سا اسی بات پہ غور کریں جو قرآن مجید نے بیان فرمایا کہ پانی خون ہو گیا، مینڈکوں کا جو ہے وہ عذاب آ گیا، ٹڈیوں کا عذاب ہو گیا، جوؤں کا عذاب آ گیا، اور کیا کچھ نہیں ہوا. اس کے بعد ان کی آنکھوں کے سامنے جو ہیں وہ فرعون غرق ہو گیا، دریا کے 2 حصے ہو گئے. علامہ اقبال نے بڑے زبردست انداز سے کہا، جس کا مطلب عرض کر رہا ہوں کہ جو شاہین کرگسوں میں پلا ہو وہ راہ و رسم شاہانہ نہیں جان سکتا. وہ کیا جانے راہ و رسم شاہانہ کیا ہوتی ہے. اب یہ بات اگر میں لے کر چلوں اپنے ان بچوں پر جو یہاں پل رہے ہیں بچیاں، اب وہ اسلامی اقدار کو ویسٹرن آئی کیو اور ویسٹرن آئی سائٹ سے دیکھتے ہیں وہ، اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ بھئی اسلام کو ایسے ہونا چاہیے، چونکہ ان کی تربیت یہاں ایسے ہوئی ہے. نہیں، ان کو اسلام کی نظر سے اسلام کو دیکھنا چاہیے اور اپنے ایکشن کو دیکھنا چاہیے، تو آسانی ہوگی. اگر یوں انہوں نے دیکھا تو پھر وہ مایوس ہوں گے. بھائی اسلام تو ہمیں اس دنیا میں جو ہے وہ ایڈوانسمنٹ سے روکتا ہے، فلاں کرتا ہے، ڈمکان کرتا ہے. تو یہ وہ جو بات آ گئی تو کہ ان لوگوں کی ماحول میں پلے تھے، بنی اسرائیل کی جو ہے نا وہ عادتوں میں غلامی رچ بس چکی تھی. غلامی میں نہ کام آتی ہیں، کیا شعر ہے تدبیر نہ تقدیریں. کیا یعنی ایسی بات، یعنی انسان کا ذہن جب غلام ہو جائے تو پھر بڑا مشکل ہوتا ہے، چھڑانا اس سے مشکل ہوتا ہے. یہی بات یہ مشکل ہے. اس لیے بچوں کے ذہن میں ایک سوچ ڈالی جائے اور وہ انسانی سوچ ڈالی جائے جو اسلام نے انسانی سوچ دی ہے، اور وہ کبھی یورپ میں بھی رہ کر جو ہے وہ انسانوں کا دشمن نہیں ہوگا. اور اگر وہ انسانی سوچ نہ ہوئی تو پھر یہ یہاں تو انسان رہے گا، باہر نکلے گا تو انسانوں کا دشمن ہو جائے گا. یہ پھر ڈبل سٹینڈرڈ کی لائف اس کی ہو جائے گی. تو بات یہ ہے کہ فعفونا عن ذلک، قرآن میں فرمایا ہم نے ان کو نظر انداز کر دیا، ان کی باتوں کو، انہوں نے غلطیاں کی، ہم نے اگنور کر دیا. وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا، ہم نے موسیٰ کو بہت کھلم کھلا دلائل دیے، معجزات دیے. بلکہ آگے دیکھیں وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ، ان پر ہم نے طور کو لا کھڑا کیا، بِمِيثَاقِهِمْ، تاکہ وہ صحیح طریقے سے اپنا وعدہ کریں. وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، ہم نے کہا کہ دروازے میں عاجزی ان کے ساری سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ. یہ مختلف جگہوں پہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا. اور یہ بھی کہا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، ہفتے کے روز تم جو ہیں وہ قانون کو نہ توڑو. وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا، ہم نے سے پکا وعدہ لیا تھا. ان ساری باتوں کے باوجود آج یہ کہتے ہیں کتاب نازل کر دو تو کیا یہ مان لیں گے؟ یہ ماننے والے نہیں ہیں. یہ ایسے ان کے مزاج چڑے ہو چکے ہیں کہ یہ ہر بات کو جو ہے وہ دوسرے اینگل سے ٹیڑھے میڑے انداز سوچتے ہیں. اگر یہ عقل و منطق کو استعمال کریں ان کے لیے تھوڑی سی بات بھی کافی ہے سمجھنے کے لیے. اور یہی مشکل ہے انسانوں کے لیے. انسان کو یہی میں عرض کرتا ہوں کہ اپنے آباء و اجداد کی تقلید میں نہیں رہنا چاہیے، بلکہ عقل و منطق کی جو ہے اس کو استعمال کر کے انسان کو جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہیے. اور اگر اس طرح کرے گا تو اگر کوئی غلطی بھی ہوگی تو اس کی اصلاح، اس کے لیے اپنی اصلاح ممکن ہو جائے گی. پھر آگے پھر فرما رہا ہے، مسلسل چل رہا ہے قرآن مجید، فَبِمَا نَقْضِهِم مِيثَاقَهُمْ، انہوں نے اپنے وعدوں کو توڑا، وَكُفْرِهِم بِآيَاتِ اللَّهِ، اور انہوں نے اللہ کے آیات کا انکار کیا، وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، اور انہوں نے انبیاء کو قتل کیا ناحق طور پہ، وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور ان کو یہ بات کہ ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں. یہ بات کہتے تھے پیغمبروں کو، ہاں ہاں ہم تمہاری بات سمجھ نہیں پاتے. یعنی ایسے ہی جب میں نہ مانوں تو یہ ہوتا ہے. بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، ان کے دلوں پر اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے مورے لگا دی تھیں. فلا یؤمنون الا قلیلا، نہیں ایمان لائیں گے مگر تھوڑے. پھر اس کے بعد مسلسل قرآن مجید جو ہے ان کی داستان پہ داستان اشاروں سے بیان فرما رہے، ایک فعل نہیں ہے. ایسے
اور انہوں نے یہ کہا وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، انہوں نے یہ بھی کہہ ڈالا، یہ کہا کرتے تھے کہ ہم نے مسیح عیسی ابن مریم جو اللہ کے رسول ہیں ان کو قتل کر دیا۔ اور قرآن مجید یہاں رک کر ارشاد فرماتا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ انہوں نے اس کو قتل کیا نہ اس کو سولی چڑھایا، ولیکن شبہ لہم، ہاں ان کو تشابہ ہوا ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی شکل کا بندہ تھا، اس کو انہوں نے سولی چڑھایا، کچھ کہتے ہیں اس بندے کو جو شکایت کرنے کے لیے آیا تھا اور بتانے کے لیے آیا تھا یہی عیسیٰ ہیں، اس کو اللہ نے چینج کر دیا حضرت عیسیٰ کی شکل میں۔ چلو کچھ بھی تھا، قرآن مجید فرما رہا ہے کہ ان کو شبہ ہوا ہے اس بات پر، نہ وہ قتل کر سکے نہ انہوں نے سولی دی ہے۔ بل رفع وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْ، اور جنہوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا وہ بہرحال شک میں ہیں کہ کیا ہوا، مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ علم، اس کا انہیں کوئی علم نہیں ہے، إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، بس وہ ظن یعنی ایسے شکوک و شبہات کی جو فالو کر رہے ہیں۔ وما قتلوہ، یقینا، دوبارہ تاکید کی طور فرمایا کہ یقیناً حضرت عیسیٰ کو وہ قتل نہیں کر سکے، بل رفعہ اللہ علیہ، بلکہ اللہ نے انہیں اوپر اٹھا لیا اپنی طرف۔ وکان اللہ عزیزا حکیمہ، اللہ جل شانہ عزیز ہے، غالب ہے اپنے فیصلوں پر، اور حکیم ہے، جو کام بھی فرماتا ہے اس میں حکمت ہے۔ یہ سب کام گن دیے، پورے کے پورے لسٹ بنا دی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ انہوں نے ایک بات کہہ ڈالی کہ پوری کتاب جو ہے وہ نازل کرو، پوری کتاب کی شکل میں ہمارے پر لے آؤ۔ ہم تو بتاتے ہیں کہ انہوں نے یہ جو ہے وہ گستاخیاں اور غلطیاں کی ہیں، اور البتہ یہ ہے کہ اس پہ گفتگو وقت تقریباً اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے، اور اس پہ گفتگو جو ہوگی وہ انشاءاللہ مزید چونکہ ضرورت اس امر کی ہے کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو ارشاد ہوا ہے کہ وہ نہ قتل کیا ہے نہ انہوں نے سولی چڑھایا ہے، اس پر گفتگو ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ اس کو چونکہ ایک خاص گروہ نے ایک موضوع بنا ہوا ہے، برفعہ اللہ علیہ، اللہ نے ان کو اٹھا لیا ہے، یعنی مطلب ہے اللہ نے ان کو جو ہے موت دے دی ہے۔ اس کے رفع اللہ کا مطلب موت مطلب لیتے ہیں، پھر اپنے نبی کے لیے دلائل لے آتے ہیں جو اس وقت جو ہے کسی کو نبی سمجھتے ہیں۔ بہرحال وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے کوئی نہیں بچے گا کہ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قبل موتہ، کہ اب وہ حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے وہ ایمان لے آئے گا۔ یوم القیامت یکون علیہم شہیدہ، اور حضرت عیسیٰ قیامت کے روز پر جو ہے گواہ ہوں گے۔ اب یہ بات بھی بہت زبردست غور طلب ہے کہ اہل کتاب اس وقت تک جاری رہیں گے جب حضرت عیسیٰ دوبارہ تشریف لے آئیں گے، یعنی یہ وہ وقت ہوگا جب امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے، اور وہ دمشق میں عموماً پہلے مکہ میں ظہور فرمائیں گے، دمشق میں تشریف لے جائیں گے، اور وہاں جنرلی یہی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کھڑے ہوں گے حضرت عیسیٰ نماز پڑھانے کے لیے، امامت کے لیے، حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے، حضرت امام مہدی علیہ السلام فرمائیں گے یا عیسیٰ تقدم، آگے بڑھیے اور تشریف لائیے اور نماز پڑھائیں۔ حضرت عیسیٰ ارشاد فرمائیں گے یا عرض کریں گے اے امام، آپ امام ہیں، میں مقتدی ہوں، میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ اس بات کو تقریباً تمام امت کے علماء مانتے ہیں کہ وہاں جب نماز جماعت قائم ہوگی تو انشاءاللہ یہ وہ وقت ہوگا کہ جب اللہ اسلام کو حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد علیہ السلام کے ہاتھوں پر فتح عطا فرمائے گا۔ حضرت عیسیٰ بھی جب تشریف لائیں گے تو اس وقت اہل کتاب تمام کے تمام جو ہیں وہ جب دیکھیں گے حضرت عیسیٰ تو وہ ہم جو سوچتے تھے وہ نہیں، وہ یہی ہیں، ایمان لے آئیں گے، اور اس وقت تقریباً تمام دنیا پہ اسلام کا اور ایمان کا بول بالا ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے التجا ہے کہ وہ ہمیں وہ موقع دیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، امام علیہ السلام کا آنا، جناب عیسیٰ علیہ السلام کا آنا ہمیں دیکھنا نصیب ہو، اور رب العالمین پوری دنیا پہ اسلام کا بول بالا فرمائے، ہم ناچیزوں کو اسلامی حکومت پہ اچھے شہری بن کر رہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ناچیز کو اپنے دعا میں یاد رکھیے گا، اور یہ رجب ختم ہو رہا ہے، شعبان شروع ہو رہا ہے، اللہ رجب کی برکتوں اور شعبان کی نعمتوں سے اللہ آپ سب کو نوازے، ناچیز پر بھی کرم فرمائے۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.